بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت اللہ کے رسول کے لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کرا رہا، ہمارے رسول کا انٹروڈکشن کرا رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، عالمین کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اس دنیا کے لیے تم رحمت بن کر آئے، جیسا اپنا تعارف کرایا اللہ نے۔ اپنا تعارف کیسے کرایا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اسی طرح اپنے حبیب کا انٹروڈکشن میں کہتا ہے کہ میں تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ ایک چیز یاد رکھیے، رحمت ایک بلیسنگ ہے، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلسل رحمت، سلوات کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہی کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، تو دعا ہے، لیکن وہ آل محمد پہ سلوات کمپلیٹ ہو رہی۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں محمد اور آل محمد پہ رحمت کے لیے۔ رحمت اگر آ جائے تو آپ کے سارے ایشوز دور ہو جائیں۔ ہم دعا یہ کرتے 24/7 کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت آئے، اور صرف رحمت اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر آلسو۔ مرنے کے بعد بھی یہی ایک دعا رہتی کہ اللہ ہمارے مرحوم پہ رحمت نازل کر دے۔ کیوں؟ جب رحمت آئے گی نا، وہ بلیسنگ آئے گی اللہ کی، اور رحمت اللہ جب نازل کرتا ہے تو غیر حساب نازل کرتا ہے۔ غیر حساب یعنی کوئی حساب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 5 منٹ رحمت نازل کر دے، ویسا نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو مسلسل رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو بارش کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کی دعا 24/7 مانگنا چاہیے، 24/7 ایک ہی۔ اور رحمت کی دعا مانگنے کے لیے سرکار کا واسطہ دو، اس لیے کہ یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو بات میں نے کہا تھا کہ ہجرت سے مدینے تک، غدیر تک آپ کی جو لائف ہے، ہجرت کیوں ہوئی؟ وائی؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بات؟ جب تک اسلام مکے میں تھا شرک ہو گیا تھا۔ میں نے انگلش میں بولا، اسلام گرو نہیں کر رہا تھا مکے میں، اسلام نے گرو نہیں کیا، جبکہ مکے کی زندگی اللہ کے رسول کی 13 ایئرس کی لائف ہے، اور مدینے کی جسٹ 10 ایئرس۔ مکے میں 13 ایئرس آپ نے تبلیغ کی، پروپوگیٹ کیا، اسلام بورن ان مکہ، وہاں سے شروع ہوا، لیکن مکے میں گرو نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اتنے کافر و مشرکین، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے وہ ظالمین، ان لوگوں نے ہلنے نہیں دیا، اللہ کے رسول کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ پہلی ہجرت جو ہوئی وہ رسول کی پہلی ہجرت نہیں تھی۔ پہلی ہجرت مکے میں جب اسلام 6-7 سال 8 سال کا ہوا تھا، تو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب، جس کی آپ نماز پڑھتے، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ 70 نیو جو مسلمز ہوئے تھے، جن کے اوپر بڑا پریشر تھا، تکلیف تھی، یہ کافر ان کو زندہ رہنا نہیں رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمانوں کے ساتھ جعفر طیار کو اس کا لیڈر بنایا اور ہجرت کروا دی، صرف ان کی جان بچانے کے لیے۔ اور آپ وہ افریقہ چلے گئے۔ افریقہ بھی جب آپ گئے تو یہ کافرین مکے کے اتنے آرگنائز ہو گئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے افریقہ بھیجا کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ انہیں جینے نہیں دے رہے تھے، مکے میں اسلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، وہیں پہ رہ گیا تھا۔ اور جو گئے وہ لوگ افریقہ، وہیں پہ رہے 13 یا 14 ایئرس تک، جو آج آپ کو افریقہ میں پورا اسلام نظر آ رہا، پورا اسلام۔ افریقہ بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، بہت اسلام ہے، بہت مسلمان ہیں وہاں پہ۔ میں صرف ہسٹری پیش کر رہا، آج پہلی مجلس سے ایک انٹروڈکشن ہے، تو وہاں پہ پورا جو اسلام وہاں پروپوگیٹ ہوا وہ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ مکے میں یہ لوگ چلے گئے، اللہ کا رسول مکے میں لائف گزارا، لیکن ویری ہارڈ لائف، اتنی ہارڈ لائف کہ آپ پروپوگیٹ کر ہی نہیں سکتے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ سرکار نماز پڑھے مکے میں خانہ کعبہ میں، یہ لوگ لا کے منہ پہ جو اونٹ کی پیٹ کی گندگی تھی وہ لگا دیا، مطلب اس طرح کی تکلیف دینا۔ جو مسلمان نیا مسلمان ہو رہا اس کے اوپر زبردستی کرتے، اس کو مارتے۔ 24/7 ان کا ایک مشن تھا کہ اسلام گرو نہ کرے۔ جان کے دشمن ہو گئے تھے رسول کے،
لیکن وہ تو جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ شیلڈ کی طرح رہے ہوں گے، شیلڈ کی طرح، کہ ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیا، لیکن اللہ کے رسول کی جان کا پروٹیکٹ کیا۔ تو جب تک ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ زندہ تھے مکے میں ایک مکے کا لاسٹ ڈیٹ بتا رہا خالی آپ، جب تک وہ لوگ زندہ تھے ان کے قریب نہیں آئے قریب، لیکن مان نہیں سک رہے، جان سے مان نہیں سکتے۔ ان کا ایک ہی مشن تھا مکے کے کافروں کا کہ اللہ کے رسول کو ختم کر دو، یتیم عبداللہ کی جان ختم توڑ دو، مار دو، مرڈر کر دو، تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے تو اس کو کون ختم کر سکتا؟ They tried their best. They tried، ان کی لائف کا ایک ہی مشن تھا کہ اسٹاپ اٹ، یہ اسٹاپ ہو جاؤ، کلمہ اسٹاپ ہو جاؤ۔ اللہ کا رسول کہہ رہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہتے کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ایک اور خدا کو لا کے رکھ لو یہاں۔ مکے میں خانہ کعبہ کے اندر 313 بت تھے۔ ابو جہل یہ بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم ایک اور رکھ لو، ہم 314 مان لیں گے، ہم کو تمہارے بت سے انکار نہیں ہے، تمہارے اللہ سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو تم بول رہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، there is no God، جس سے ہم کو انکار ہے۔ تو they tried their best کہ اللہ کے رسول کو مکے میں ختم کر دو، لیکن بیکاز آف جناب ابو طالب اینڈ بی بی خدیجہ الکبریٰ، آپ جسٹ امیجن کرو لاسٹ ڈیز ہجرت سے پہلے 4 ایئرس اتنے ٹف تھے۔ میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ ہم بڑے ریلیکس ہیں آج، ہم بڑے آرام کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آرام کے ساتھ اسے پراؤڈلی کہ وی آر مسلم، اور لیکن یہ کلمہ کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف برداشت کی آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ خود رسول کی حدیث ہے